بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نکاح۔ اسلام میں نکاح کرنا کتنا آسان تھا، اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ باپ اور بیٹے کا ایک محفل میں نکاح کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ لینے کے لیے مدینہ گئے۔ مدینہ میں آپ نے حضرت عبداللہ کے لیے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے حضرت آمنہ سے رشتہ طے کیا اور خود اپنے لیے حضرت آمنہ کی کزن سسٹر حضرت حالہ سے شادی کی۔ حضرت حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ پیدا ہوئے اور رسول اکرم یعنی حضرت آمنہ کے پیٹ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی قسم کی ایک دوسری مثال حضرت علی کی ہے۔ حضرت بنو کلب کے سردار نے حضرت علی کی دعوت کی۔ اس دعوت میں اس نے حضرت علی اور ان کے دو بیٹوں کو اپنے قبیلے کی تین لڑکیوں کو نکاح میں دیا، یعنی ایک ہی محفل میں حضرت علی اور ان کے دو بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین نے نکاح کیا۔ سالی کی بیٹی سے نکاح کرنا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اپنی بڑی سالی یعنی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ بیوی کو عقد ثانی کے لیے مشورہ دینا۔ حضرت علی جب قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تو اپنی بیوی حضرت امامہ سے کہا کہ اگر میں اس حملے میں مر جاؤں یعنی میری موت آ جائے تو تم میرے چچیرے بھائی مغیرہ بن نوفل سے نکاح کر لینا، اور انہوں نے ویسا کیا۔ عدت کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل سے انہوں نے نکاح کیا۔ عمر رسیدہ عورتوں کا نکاح کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25۔ اور پھر حضرت سودا نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اس وقت دونوں کی عمر تقریباً ایک تھی، یعنی دونوں بھی 50 کے قریب تھے۔ بڑھاپے میں اولاد پیدا کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال تقریباً 63 ایئرس میں ہوا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ان کی ایک زوجہ جن کا نام شاید حبیبہ تھا، وہ حمل سے تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بڑھاپے میں ایک نکاح کیا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سب سے آخری اولاد جن کا نام ام کلثوم تھا، ان سے نکاح کیا۔ ام کلثوم بہت ہی کم عمر لڑکی تھی۔ دوست کے حق میں نیکی۔ دوستی کا حق نبھانا اور اس کے خاندان کی سرپرستی قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دوست عبداللہ بن سنجر کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ ام رومان سے نکاح کیا، جن کے وطن سے حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن تولد ہوئے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دوست حضرت ام سلمہ کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ سے نکاح کیا۔ شوہر کو اپنی بہن سے نکاح کرنے کا مشورہ دینا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ بیٹوں کا ماں کا نکاح پڑھانا۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے ماں کا نکاح حضرت طلحہ سے پڑھایا، اور ام سلمہ کے بیٹے نے اپنے ماں کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا۔ باپ کا اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے پیش کرنا۔ جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے والد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ کو نکاح میں لینے کے لیے کہا۔ کیا بیٹیوں کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ابو لہب بدماش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اپنے دو بیٹوں کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے توڑوا دیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ بیوہ ہوتے کے ساتھ ہی رشتے آنا شروع ہو جانا۔ ام آبان بنت عتبہ کے شوہر جنگ اجنادین میں شہید ہو گئے تھے۔ جب وہ عدت سے فارغ ہوئیں تو 4 مشہور صحابہ نے ان سے نکاح کی خواہش کی، یعنی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ نے۔ اسی طرح قبیلے بنو اسلم کی ایک خاتون حدیبیہ میں بیوہ ہوئیں، اور بیوہ ہونے کے صرف 2 ہفتے بعد ہی ان کی زچگی ہو گئی۔ زچگی کے فوراً بعد حالت نفاس میں ان کو 2 رشتے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالت نفاس میں بھی نکاح کرنے کی اجازت دی، مگر مباشرت سے منع کیا۔
آئیے ہم دعا کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں انشاءاللہ آمین